أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى. قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى. قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى. قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى. قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى. صدق اللہ العظیم. محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، سورہ طٰہٰ کی 56 نمبر کی آیت سے لے کر 64 نمبر کی آیت تک کی تلاوت ہمارے سامنے ہوئی. ان آیات میں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کے ساتھ جو مسئلہ ہوا تھا اور آپ فرعون کو دعوت دینے کے لیے اللہ کے حکم سے تشریف لے گئے تھے، اسی کا بیان اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. اس سے پہلے والی آیات میں قرآن پاک نے یہ بیان کیا تھا کہ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام سے پوچھا تھا کہ قال فمن ربکما، کہ تم دونوں کا پروردگار کون ہے؟ اس کے جواب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا تھا قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى، کہ میرا رب وہ ہے جس نے ساری چیزوں کو پیدا کیا اور پھر ان کو ان کے کام سجھائیں، کس چیز کو کیا کرنا ہے وہ سب اللہ تعالیٰ نے ساری چیزوں کو بتایا. اور پھر قرآن پاک کا جیسا کہ اسلوب ہے کہ قرآن پاک صرف قصہ نہیں سناتا، اگر درمیان میں کہیں کوئی نصیحت کی بات کرنی ہوتی ہے تو وہاں وہ نصیحت کی بات کرتا ہے. قرآن چونکہ اللہ نے اتارا ہے اپنے تعارف کے لیے، اپنی ذات کی پہچان کے لیے، تو یہاں پر قصہ روک کر اللہ تعالیٰ نے کچھ اپنی خصوصیتیں ذکر فرمائی کہ میں نے تمہارے لیے زمین بنائی، میں نے تمہارے لیے زمین میں راستے بنائے، میں نے تمہارے لیے زمین میں پانی، اور یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے ان پچھلی آیتوں میں بیان فرمائی. اس میں سے آخری جو آیت تھی وہ یہ تھی منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ ہم نے اسی زمین میں سے تم کو پیدا کیا. اور بھی قرآن کریم کی بہت سی آیات ہیں جو یہ بتاتی ہے، جسے قرآن میں اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو جب زمین پر بھیجنا تھا اس موقع سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، کہ تمہارے لیے زمین میں ٹھہرنے کی جگہ ہے. اس سے علماء بتاتے ہیں کہ یہ جو زمین کا گولا ہے یہی انسانوں کی رہائش کے لیے ہے اور اسی سے انسان کو پیدا کیا گیا، یہی انسان جیے گا اور اسی کی مٹی میں دفن ہوگا. اور اس سے پہلے یہ بات بھی آئی تھی کہ احادیث میں اس قسم کا مضمون بھی آتا ہے کہ آدمی کو جہاں دفن ہونا ہوتا ہے وہاں کی مٹی اٹھا کر اللہ تعالیٰ ماں کے پیٹ میں ڈال دیتے ہیں اور اسی مٹی سے اس کی پرورش بھی ہوتی ہے. تو
قرآن پاک کی جتنی آیات ہیں ان آیات کو دیکھنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ زمین ہی انسانوں کے رہنے کے لیے ایک عمومی جگہ بن سکتی ہے. اس وقت جو کرنٹ مسئلہ چل رہا ہے اور ہمارے ملک میں بڑا طوفان اٹھا ہوا ہے کہ جی ہم نے بڑا تیر مار دیا اور چاند پہ پہنچ گئے اور یہ کر لیا وہ کر لیا، قرآن یہ کہتا ہے کہ چاند انسان کے رہنے کی جگہ ہے. ایسا کہیں قرآن نے نہیں کہا. قرآن یہ کہتا ہے چاند کے بارے میں کہ چاند اور سورج کو اللہ نے جو اس کا دائرہ دیا ہے وہیں وہ گھومتے رہتے ہیں، اس سے جو ہے وہ 1 انچ بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتے ہیں. لیکن زمین کے بارے میں باقاعدہ قرآن نے یہ کہا ہے کہ زمین رہنے کی جگہ ہے، جس سے یہ مفہوم نکلتا ہے کہ زمین پہ ہی انسان کو اچھے سے، قرآن یہ چاہتا ہے، اسلام یہ کہتا ہے کہ انسان آسمانوں اور ستاروں پر کمندے ڈالنے کے بجائے، چاند اور سورج کو مسخر کرنے کے بجائے، اللہ نے اس کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا اس مقصد میں لگے. اللہ نے اس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی کائنات میں غور و فکر کر کے اللہ کو پہچانے. جبکہ سائنس یہ کہتی ہے کہ اس کائنات میں غور و فکر کر کے کائنات کی بڑی بڑی چیزوں کو اپنے قبضے میں لے کے خود خدائی کا دعویٰ کر دے، خود یہ کہہ دے کہ ساری چیزیں خود بخود ہوتی ہے اور سب ٹیکنالوجی کا اثر ہے اور سب قدرتی قوانین سے ہوتا ہے، قوانین فطرت سے ہوتا ہے. تو یہ غلط پیغام جو ہے وہ سائنس کی طرف سے دیا جاتا ہے. قرآن پاک چاند کے بارے میں نہ یہ کہتا ہے کہ وہاں رہنا ہے کہ نہیں رہنا، ہاں زمین پہ کیسے رہنا ہے وہ قرآن پاک ضرور بتاتا ہے. تو یہ بڑی عیاشی کی بات ہوگی، ایک فکری عیاشی کی بات ہوگی کہ سائنس وہ قدم اٹھائے جس سے انسان کو راحت پہنچے. اسلام وہ چیز بتاتا ہے جس سے ساری مخلوق کو راحت پہنچے، اور سائنس اس کی پرواہ نہیں کرتی ہے. سائنس کیا کر رہی ہے؟ سائنس اس وقت یہ کر رہی ہے کہ لاکھوں کروڑوں لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، بدن پر پہننے کے لیے بہتیرے لوگ وہ ہیں جن کو چیتڑا بھی میسر نہیں. ہم نکل جائیں ہمارے ملک میں مختلف شہروں میں، رات کو بڑا بڑا مجمع جو ہے وہ سڑک پر راستوں پر اخبار بچھا کے سویا ہوا ہوتا ہے. ایک ایسے ملک میں جہاں لوگ شام کی روٹی کو ترستے ہیں، جہاں لوگ اتنا مہنگا مہنگا اناج خریدتے ہیں، جہاں دن بدن سبزیوں کی قیمتیں اونچی ہوتی جا رہی ہیں، وہاں صرف اس بات کو تلاش کرنے کے لیے کہ چاند پہ پانی ہے کہ نہیں ہے اور چاند پہ کیسا ہے، اتنا زیادہ خرچہ کر دینا. اگر اسلام ہوتا ملک میں تو اسلام کبھی اس کی اجازت نہیں دیتا کہ جہاں لوگ ایک ایک لقمے کے محتاج ہو، بھوک سے مر رہے ہو. ہسپتالوں میں دیکھو ہزاروں لوگ جو ہے وہ بیماری کے علاج کے صحیح پیسے نہ ہونے کی وجہ سے وہ مر جاتے ہیں. تو وہاں اتنی ساری عیاشی کرنا، قرآن نہ نہیں کہتا ہے. قرآن یہ کہتا ہے کہ پہلے زمین پہ چلنے کا آدمی سلیقہ سیکھے، پھر اس کے بعد وہ چاند اور سورج پر کمندے ڈالنے کا سوچیں. قرآن پاک کی کسی آیت سے اس کی تردید نہیں ہے کہ چاند پر آپ تحقیق نہیں کر سکتے ہیں، بلکہ ایک مصر کے ایک بہت بڑے عالم تھے، انہوں نے قرآن پاک کی تفسیر لکھی تھی، اور اس قرآن پاک کی تفسیر کے ذریعے سے انہوں نے سائنسی چیزیں ثابت کی تھی کہ دیکھو سائنس یہ کہتا ہے، اور یہی بات قرآن 1400 سال پہلے کہہ چکا ہے. سائنس یہ اب کہہ رہا ہے اور یہی بات قرآن 1400 سال پہلے کہہ چکا ہے. ایسی پورے قرآن پاک کی سائنس کی روشنی میں انہوں نے تفسیر لکھی تھی، اور اس کو وہ اپنی زندگی کا حاصل اور سرمایہ سمجھتے تھے کہ میں نے اتنا بڑا کام کر دیا، اتنا بڑا کام کر دیا. ہمارے جامعہ ڈھابیل کے جو سب سے پہلے فارغ ہیں، جو سب سے پہلے مولوی بنے ہیں، علامہ یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے وہ کتاب دیکھی. ان کو وہ کتاب دیکھنے کے بعد بڑا ان کو یہ ہوا کہ اس آدمی اور اس عالم سے ملنا چاہیے اور اس کو اس کی غلطی بتانی چاہیے. انہوں نے ایک غلط کام کیا یہ تفسیر لکھ کر. چنانچہ جس زمانے میں مولانا مصر میں گئے تھے یا حج پر گئے تھے، مصر میں بھی جا چکے ہیں مولانا اور حج پر بھی، اسی زمانے میں ان عالم صاحب سے ملاقات ہوئی، غالباً طنطاوی رحمۃ اللہ علیہ ان کا نام ہے. ان سے ملاقات ہوئی اور ان کے سامنے وہ کتاب رکھی اور کہا کہ آپ نے بہت اچھی کتاب لکھی، بڑا ٹھیک ہے یہ باتیں ساری صحیح ہے، لیکن اس میں ایک بنیادی غلطی کیا آپ نے. وہ یہ کیا کہ قرآن کریم کی آیات کے ذریعے سے آپ نے سائنس کو ثابت کیا. دیکھو سائنس میں کوئی پکی چیز نہیں ہے. آج ایک سائنسداں یہ کہتا ہے، کل کو دوسرا سائنٹسٹ آ کے کہے گا کہ نہیں اب کی تحقیق نہیں ہے، اب یہ نہیں ہے. پہلے کبھی کہتے تھے آسمان گھومتا ہے، پھر بعد میں سائنسدانوں نے کہا کہ نہیں زمین گھومتی ہے، کل کو کچھ اور گھما دیں گے. ان کا کوئی فکس نہیں ہے. جو انسانی تحقیق آگے بڑھتی ہے ان کے نظریات بدلتے رہتے ہیں.
تو ان کے نظریات بدلتے قرآن جو ہے وہ لا تبدیل لکلمات اللہ، قرآن بدلنے والا نہیں۔ اگر آپ نے قرآن کی آیات سے سائنس کے کسی مسئلے کو ایسا ثابت کر دیا، کل کو سائنسدانوں نے اس مسئلے کو جھٹلا دیا کہ یہ بات نہیں ہے اور اس کو ختم کر دیا کہ اب ہمارا یہ نظریہ نہیں ہے، تو اس کی زد قرآن کی آیت پر پڑے گی۔ اس لیے قرآن سائنس کو ثابت کرنے کے لیے نہیں ہے، قرآن تو یہ بتلانے کے لیے کہ یہاں تم کو زندگی کیسے گزارنی ہے، اور اس دنیا میں ہم نے تم کو عیاشی کے لیے نہیں بھیجا ہے، آخرت کی تیاری کے لیے بھیجا ہے، تو اس کے لیے تم کیا کیا کرو گے تو آخرت کی تیاری ہو جائے گی۔ اس کے لیے قرآن پاک ہے، باقی قرآن منع نہیں کرتا کائنات میں آدمی غور و فکر کرے، پر اس کا مقصد غور و فکر کا اللہ کی ذات کی معرفت اور اللہ کی پہچان اور مخلوق کو راحت اور آرام پہنچانا ہو۔ آگے چونکہ وہی سلسلہ چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے کو روک کر دوبارہ جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے کو یہاں سے شروع کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں گئے اور اس کو وہ معجزے دکھلائے۔ دو معجزے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیے تھے، ایک تو لاٹھی پھینکتے تھے تو وہ اژدہا بن جاتا تھا، اور دوسرا بغل میں سے ہاتھ نکالتے تھے تو وہ سورج کی طرح روشن ہو جاتا تھا۔ یہ دونوں باتیں جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے دربار میں دکھائی، اور پھر اپنی دلائل کے ذریعے سے بھی یہ کہا کہ قرآن پاک یہ کہتا ہے کہ اللہ کون ہے، اس کا تعارف کروایا، ساری باتیں انہوں نے تفصیل سے پیش کی۔ قرآن اسی کو کہہ رہا ہے کہ یہ ساری باتیں فرعون کے سامنے آئی تو اس کے بعد فرعون نے کیا کیا؟ وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى، حقیقت یہ ہے کہ ہم نے اس فرعون کو اپنی ساری نشانیاں دکھائی، حضرت موسیٰ کے معجزے بھی اور ان کے دلائل بھی، اپنی ساری نشانیاں دکھائی، مگر وہ جھٹلاتا ہی رہا اور مان کر ہی نہیں دیا۔ فرعون آخر تک جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات نہیں مانا، یہاں تک کہ جب وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بات چیت میں عاجز ہو گئے، قرآن پاک میں دوسرے موقعوں پر ہے کہ فرعون نے حضرت موسیٰ کو دھمکایا، پھر جب دھمکانے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نہیں ڈرے تو فرعون نے ان کے ساتھ مناظرہ کیا، بات چیت کی کہ تمہارا پروردگار کون ہے اور تم تو یہ چاہتے ہو یہ چاہتے ہو۔ پھر جب اس سے بھی کام نہیں بنا تو فرعون نے یہ کہا کہ تم تو یہاں اس لیے آئے ہو تاکہ یہاں کے رہنے والے، مصر کے رہنے والے ہماری قوم کو یہاں سے نکالو۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ یہ ہر زمانے کے باطل کا اور ہر زمانے کے کفر کا یہ طریقہ ہے، پہلے وہ ڈراتا ہے، پھر سامنے والا اگر نہیں ڈرتا ہے تو اس کے کلچر پر، اس کے مذہب پر، اس پر حملہ کرتا ہے، اس سے مناظرہ کرتا ہے، اور اگر ڈیبیٹ میں بھی وہ اس سے ہار جاتا ہے، مناظرے میں بھی ہار جاتا ہے، تو پھر آخری درجہ یہ ہوتا ہے کہ سامنے والے پر الزام ڈالتا ہے، اس پہ تہمتیں باندھتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں ملک میں اس قسم کے حالات چلتے رہتے ہیں، لوگوں کو بیوقوف بنایا جاتا ہے کہ 2030 تک تو جو ہے وہ مسلمان اس ملک میں سب سے بڑی تعداد میں ہو جائیں گے اور اسلامی حکومت قائم ہو جائے گی۔ کہاں، مسلمان کو تو ابھی عزت کے ساتھ جینے کے لالے پڑے ہوئے، لیکن لوگ مانتے ہیں اس تھیوری کو کہ 2023 تک ہی ہو جائے گا اور 2050 تک مسلمان جو ہے اس ملک میں وہ پاپولیشن بڑھا، حالانکہ جو ریکارڈ ہے وہ دیکھیں تو مسلمانوں کی تعداد دن بدن ان کے یہاں جو ہے وہ گھٹ رہی ہے، لیکن وہ اس کو غلط انداز میں پیش کرتے ہیں۔ یہ باطل کا ہمیشہ سے نظریہ رہا ہے، وہ یوں اپنے لوگوں کو باور کراتے ہیں کہ یہ لوگ بڑھ جائیں گے اور پھر تم کو دیش سے نکال دیں گے۔ تو یہ دیش سے تم کو نکال دیں گے کی بات آج کے فرعون کی نہیں ہے، کل کا فرعون بھی یہی کہتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون نے یہ کہا، جب انہوں نے ڈرانے دھمکانے سے نہیں مانے، ڈیبیٹ میں ان کی بات جو ہے وہ نہیں چلی فرعون کی، تو فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ڈرایا اور دھمکایا، اور دھمکانے کے بعد یہ کہا کہ تم تو یہاں اس لیے آئے ہو تاکہ ہمارے لوگوں کو ہماری زمین سے نکالو۔ قال اجئتنا لتخرجنا من ارضنا بسحرک یا موسیٰ، کہنے لگا فرعون، موسیٰ کیا تم اس لیے آئے ہو کہ اپنے جادو کے ذریعے ہمیں اپنی زمین سے نکال باہر کرو؟ اپنے جادو کے ذریعے، چونکہ فرعون معجزہ نہیں سمجھتا تھا، یہ آدمی کی عقل بھی ایسی ہی ہے، وہ جیسا ہوتا ہے ویسا دوسرے کو سمجھتا ہے۔ مصر میں جادو کا بہت زیادہ زور تھا، جادوگروں کا بہت زیادہ وہاں رواج تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایسے معجزے عطا فرمائے تاکہ وہ جادو کے مقابلے میں وہ معجزہ مقابلہ کر سکے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے میں کیا، جس زمانے میں جو فن بہت زیادہ تھا
اس کے مقابلے میں نبی کو ایسا معجزہ دیا کہ اس کا مقابلہ کر سکے. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عربوں کی زبان بہت اچھی تھی، بہت بلیغ اور بہت فصیح اور بہت اچھا لکھنا نہیں جانتے تھے، لیکن بولنا ان کی زبان اتنی زیادہ اچھی تھی کہ وہ اپنے آپ کو عرب کہتے تھے اور دوسرے سارے لوگوں کو عجم کہتے تھے. عجم کا مطلب ہوتا ہے گونگا. تو ایسا نہیں تھا کہ باقی لوگ گونگے تھے، لیکن ان کا یہ کہنا تھا کہ ان کے پاس زبان میں الفاظ ہی نہیں، ذخیرہ ہی نہیں. عربوں کے یہاں صرف شراب کے 300 نام تھے، صرف شراب کے. تو زبان کا لیول ان کا بہت اونچا تھا. اللہ تعالیٰ نے ان کے جواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پاک کا معجزہ دیا. اور قرآن کی ایک چھوٹی سی آیت جو ہے وہ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر اللہ تعالیٰ نے اتاری. وہاں عربوں میں یہ سسٹم تھا کہ ہر شاعر اپنا کلام لکھتا تھا اور اس کے توڑ اور اس کو خانہ کعبہ کی دیوار پہ لٹکا دیتا تھا. اگر کسی دوسرے شاعر نے اس کے توڑ کا کوئی شعر کا کوئی قصیدہ یا نظم کہیے تو وہ وہاں لٹکا دیتا تھا. لوگ فیصلہ کرتے تھے کہ ان دو میں سے اچھا کون سا ہے، جو اچھا ہے اس کو باقی رکھتے تھے اور دوسرے کو نکال دیتے تھے. تو اس طرح کرتے کرتے 7 جو ہے وہ قصیدے خانہ کعبہ کی دیوار پر لگے ہوئے تھے جن کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا. اللہ تعالیٰ نے سورہ کوثر 3 چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں وہ اتاری، کسی نے جا کر وہ وہاں لکھ دی تو وہ 7 قصیدے جو ہے وہ اتر گئے. اور پورے معاشرے میں قرآن کریم نے بار بار چیلنج کیا کہ قرآن جیسا کوئی کلام پیش کر دو. چلو کلام نہیں پیش کر سکتے، ایک چھوٹی سی سورت بنا لو. چلو سورت نہیں بنا سکتے، ایک آیت بنا لو، لیکن نہیں بنا سکے. تو یہ ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ کا یہ دستور رہا ہے کہ نبی کو ایسا معجزہ دیتے ہیں جو اس کی قوم میں، سامنے والی قوم میں جن کو دعوت دینا ہے ان میں جو چیز مشہور ہے اس کا مقابلہ کر سکے. تو مصر میں جادو بہت مشہور تھا اور بڑے بڑے ماہر جادوگر وہاں ہوتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لاٹھی اور وہ ہاتھ کا معجزہ دیا. فرعون اس کو دیکھ کر یہ سمجھا کہ یہ بھی کوئی بڑا جادوگر ہے، چونکہ آدمی جیسا خود ہوتا ہے ویسا دوسروں کو سمجھتا ہے. فرعون خود جادو اور جادوگروں میں رہنے والا تھا تو اس نے یہ سمجھا کہ یہ بھی کوئی جادوگر ہے. اس لیے فرعون نے کہا کہ اے موسیٰ تو اپنے جادو کے ذریعے سے ہم کو ہماری اس زمین سے نکالنا چاہتا ہے. اور یہ ہمیشہ سے باطل کا دستور رہا ہے. وہ اصل میں فرعون کیا چاہتا تھا؟ فرعون یہ چاہتا تھا کہ لوگوں کو یہ کہو کہ تم کو تمہاری زمین سے نکال دے گا. اگر تم نے موسیٰ کی بات مانی تو موسیٰ تم کو مصر سے کھدیڑ کر باہر نکال دے گا. اور وطن کی محبت ہر آدمی کے دل میں ہوتی ہے، تو پھر آدمی سامنے والا کیا کہہ رہا ہے اس پر غور نہیں کرتا، وطن کی محبت میں ایسا پاگل ہو جاتا ہے کہ وہ حق بات بھی نہیں دیکھ پاتا ہے. تو یہ لوگوں کو بھڑکانے کے لیے فرعون نے سوچ سمجھ کر اس قسم کی بات کہی، لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَا موسیٰ، کہ موسیٰ کیا تم اس لیے آئے ہو کہ اپنے جادو کے ذریعے ہمیں اپنی زمین سے باہر نکال کرو. پھر آگے فرعون جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چیلنج کرتا ہے اور کہتا ہے فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ مَكَانًا سُوًى. اچھا تو ہم بھی تمہارے سامنے ایسا ہی جادو لا کر رہیں گے. اب تم کسی کھلے میدان میں اپنے اور ہمارے درمیان مقابلے کا ایسا وقت طے کر لو جس کی خلاف ورزی نہ ہم کریں نہ تم کرو. تو یہ اس آیت میں گویا فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چیلنج کر دیا کہ تم جادو دکھاتے ہو، ہم تمہارے سامنے تم سے بڑے بڑے جادوگر لا دیں گے. اور فرعون نے اوور کانفیڈنس میں آ کر یہ کہا کہ اچھا جگہ کون سی ہوگی اور وقت کون سا ہوگا وہ بھی موسیٰ تم ہی طے کرو. آدمی جب بہت زیادہ وہ ہوتا ہے نا تو کانفیڈنس بڑھ جاتا ہے، تو اوور کانفیڈنس میں کہہ دیتا ہے کہ جگہ اور وقت بھی تم طے کرو. اور یہ بہت اچھا ہوا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کی دھمکی کا کیا جواب دیا وہ میں آگے بتاتا ہوں. بہرحال فرعون نے یہاں یہ کہا کوئی ایسی جگہ طے کرو، کوئی ایسا وعدے کا دن طے کرو جہاں میں بھی آؤں گا اپنے سارے جادوگروں کے ساتھ اور تم بھی وہاں پر آؤں گے. اور وہ مکان کیسا ہوگا؟ مکان انسوا. مکان انسوا کی تفسیر مفسرین نے 2 کی ہے. ایک تو یہ کہا ہے کہ کھلا میدان ہو جہاں سب کو نظر آتا ہو، ایک اچھا بڑا اسٹیڈیم ہو جہاں سارے لوگ یہ منظر دیکھ سکیں. اور دوسرا مکان انسوا کی تفسیر یہ کی ہے جہاں موسیٰ تیری قوم بھی آ سکے اور فرعون کی قوم بھی آ سکے، دونوں قومیں جہاں آ سکے. شہر سے باہر یا کہیں دور ایسی جگہ نہ ہو کہ ایک قوم کے لیے تو نزدیک ہو کہ ان کی تعداد وہاں زیادہ ہو جائے اور دوسری قوم کے لیے دور ہو کہ ان کی تعداد، بیچ میں رکھو کوئی جگہ
جہاں ادھر والے بھی آ سکے اور ادھر والے بھی آ سکے. یہ خود فرعون نے کہا کہ ایسی کوئی جگہ ہمارے اور تمہارے درمیان طے ہو جائے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا بہت اچھی بات ہے, اگر جگہ ہی طے کرنا ہے تو فرمایا قال موعدکم یوم الزینۃ وان یحشر الناس ضحیٰ. موسیٰ نے کہا تم سے وہ دن طے ہے جس میں جشن منایا جاتا ہے, اور یہ بھی طے ہے کہ دن چڑھے ہی لوگوں کو جمع کیا جائے گا. یعنی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس آیت میں جگہ بھی بتا دی اور وقت بھی بتا دیا. جگہ بتائی, وقت بتایا یوم الزینہ, زینت کا دن. اب اس سے کیا مراد ہے؟ بعض علماء نے کہا کہ 10 محرم کا دن حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا تھا, عاشورہ کا دن. بعض علماء کہتے ہیں کہ یوم الزینت سے مراد ان کے یہاں ہفتے کا دن, سنیچر جس کو بولتے ہیں, سنیچر کا دن. جیسے ہمارے یہاں جمعہ کا دن بہت زیادہ عظمت والا سمجھا جاتا ہے, یہودیوں اور عیسائیوں کے یہاں سنیچر کا دن بہت زیادہ عظمت والا سمجھا جاتا تھا. تو اس مناسبت سے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے سنیچر کا دن مراد لیا یوم الزینت سے. اور بعض علماء نے کہا کہ نہیں, یہ سنیچر کا دن بھی نہیں تھا اور جو ہے وہ 10ویں محرم کا دن بھی نہیں تھا, بلکہ یہ مصری لوگوں کی کوئی تہوار کا دن تھا جس میں وہ سب نئے نئے کپڑے پہن کر زینت اختیار کر کے ایک میدان میں جمع ہوتے تھے. اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی چالاکی اور حکمت سے یہ دن اس لیے طے کیا کہ یہاں دربار میں فرعون سے بات ہوگی, فرعون دیکھے گا, اس کے درباری دیکھیں گے, اور انہوں نے تو دیکھا اور دیکھ کر جھٹلا دیا. جو باہر ایک بڑی قوم ہے فرعون کی, ان لوگوں کے سامنے بھی تو بات آنی چاہیے. تو اچھا ہو جائے کہ کوئی دن ایسا طے کروں جس میں سب لوگ کام کاج سے فارغ ہو. تہوار کے دن عام طور سے اب کوئی اپنے کام کاج کو جاتا نہیں ہے, تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام یہ چاہتے تھے کہ خواص کے ساتھ ساتھ ساری عوام کے سامنے بھی ہماری دعوت آ جائے. اس لیے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ تہوار والا دن طے کیا. اور وقت کون سا طے کیا؟ وَأَن يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى, چاشت کا وقت, سورج نکل کر تھوڑا سا اوپر ہو جائے, سمجھو کہ 9-10 بجے کے قریب کا جو وقت ہے, جب سب لوگ اپنے اپنے گھروں سے نہا دھو کر باہر نکلتے ہیں اور تہوار کا دن ہوتا ہے, آدمی کو کوئی کام نہیں ہے, پورا دن فارغ ہے, ایسا وقت حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے طے کیا. اس وقت کے طے کرنے کا ایک فائدہ تو یہ ہے کہ سب لوگ اطمینان کے ساتھ جمع ہو سکتے ہیں. دوسرا فائدہ یہ ہے کہ چونکہ اس میں سورج اچھے سے اوپر آ جاتا ہے, سخت دوپہر میں رکھتے تو بہت گرمی لگتی, اور بالکل صبح سویرے یا بالکل شام کو رکھتے تو میدان میں اندھیرا ہو جاتا. تو ایسا دن طے کیا جس میں ایسا وقت طے کیا جس میں سورج کی بہت زیادہ گرمی نہ ہو اور روشنی خوب ہو, ہر چیز کھول کر واضح ہو جائے, تاکہ دور کے لوگ بھی حضرت موسیٰ اور فرعون کے جادوگروں کا جو مقابلہ ہے اس کو دیکھ سکیں. اور تیسری وجہ یہ تھی یہ وقت طے کرنے کی کہ اگر عصر کے بعد کا یا ایسا کوئی وقت طے کیا جاتا, لوگ جمع ہوتے, دیکھتے اور اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے, بات ختم ہو جاتی. چرچا کرنے کا یا کیا واقعہ ہوا اس پر سوچنے کا موقع نہیں ملتا. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام چاہتے تھے کہ دن کے شروع حصے میں ہمارا مقابلہ ہو جائے, تاکہ دن بھر لوگوں کو اس پر چرچا کرنے کا موقع ہو, کیونکہ جتنا زیادہ چرچا ہوگا اتنی بات پھیلے گی کہ موسیٰ فرعون کے جادوگروں کے مقابلے میں جیت گئے, اور فرعون کے جادوگر سب کے سب موسیٰ کے سامنے سجدے میں گر پڑے, سب نے موسیٰ کا مذہب قبول کر لیا, موسیٰ کے خدا کو مان لیا. تو اتنی زیادہ فرعون کی رسوائی ہوگی, فرعون نے تو خدائی کا دعویٰ کیا. اس لیے بڑی چالاکی سے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے دن بھی اور ساتھ ساتھ میں وقت بھی ایسا طے کیا جس میں ان کا زیادہ سے زیادہ پیغام لوگوں کے سامنے جا سکے. فَتَوَلَّى فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَتَىٰ, چنانچہ فرعون اپنی جگہ واپس چلا گیا. یہ دربار میں بات چیت ہو رہی تھی, وہاں دربار سے نکل کر بات ہو گئی تھی کہ فلانی تاریخ کو تم بھی آ جانا اور میں بھی آ جاؤں گا. فرعون وہاں سے واپس اپنے محل میں چلا گیا, اور محل میں جا کر فَجَمَعَ كَيْدَهُ, اس نے اپنی ساری تدبیریں اکٹھی کی. کیا تدبیر تھی؟ تو اس کی علماء نے اس کی وضاحت لکھی ہے کہ سارے ملک سے اس نے جادوگروں کو بلایا. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے کہنے کے مطابق 72 بڑے بڑے جادوگر تھے, چھوٹے تو اور تھے 72, بلکہ بعض علماء نے لکھا ہے کہ 400 سے لے کر 9 لاکھ تک کے جادوگر, چھوٹے بڑے سب ملا کر سب کو فرعون نے بلا لیا تھا کہ فلانی تاریخ کو تم سب کو آ جانا ہے, اور اس طرح جو ہے وہ ایک آدمی ہے اس کے ساتھ تمہارا مقابلہ ہوگا. اور ان کا جو سردار تھا جادوگروں کا, اس کا نام بھی کتابوں میں ہے شمعون.
ان کے سردار کا نام تھا، بعض روایتوں میں کہ ان کا جو سردار تھا وہ آنکھوں سے اندھا تھا۔ بہرحال یہ سب، اور ان کو کیا کیا جادو کے لیے چیزیں چاہیے، وہ ساری چیزیں جو ہے وہ فرعون نے ان کو دے دی اور کہا کہ